انور غازی میسج کے نام سے ہم نے 2 ہفتے پہلے یہ پروگرام شروع کیا تھا اور ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ پروگرام یک طرفہ نہیں ہوگا بلکہ آپ اس میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ یہ پروگرام آدھا آپ کا ہے اور آدھا میرا ہے، یک طرفہ گفتگو نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو سننے والے ہیں، پروگرام دیکھنے والے ہیں، ان کی طرف سے تواتر کے ساتھ مسلسل میسج آ رہے ہیں۔ کوئی پسند کر رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے اور کوئی مختلف موضوعات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ آج ابھی میں یہ ریکارڈنگ سے پہلے میسج دیکھ رہا تھا، تقریباً 90 سے زائد لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ایک ہی موضوعات پر ہوتے ہیں، مثبت سوچ کے ساتھ، مثبت تعمیری فکر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، آپ یہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو دین کے خلاف، وطن کے خلاف، قوم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف طعن و تشنیع کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ان پر رد کیوں نہیں کرتے؟ ان کی اس بات میں وزن ہے۔ دیکھیں، بہت پہلے تھا پرنٹ میڈیا کا دور، اخبارات، اس میں جو کالم لکھے جاتے تھے یا جو خبریں ہوتی تھی وہ 2 قسم کی ہوتی تھی۔ یا خبر ہوتی تھی کہ اس میں کوئی خبریت دی جا رہی ہے، کالم لکھا جاتا تھا، اس میں کوئی پیغام دیا جاتا تھا۔ یا دوسرے قسم کے کالم اور خبریں وہ ہوتی تھی جو جواب ہوتا تھا، کوئی خبر آئی اس کا جواب دیا گیا کہ یوں نہیں یوں ہے، کسی نے کسی پر الزام لگایا پھر اس کا جواب دیا گیا۔ کالم لکھا، حکومت پر تنقید کی گئی، حکومت کے کسی آدمی نے اگلے کالم میں اس کا جواب دیا، یعنی ایک موضوع پر گفتگو کی گئی، وہ خبر کی صورت میں ہو، فیچر کی صورت میں ہو، انٹرویو کی صورت میں ہو یا کالم کی صورت میں ہو، اگلے دن اس کا جواب آتا تھا۔ تمام اخبارات وہ جواب چھاپنے کے پابند ہوتے تھے۔ الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، اس میں بھی اسی طرح، اگر کسی ادارے کے خلاف کوئی خبر آ گئی ہے، کسی نے کوئی پروگرام کیا ہے، وہ جس ادارے کے خلاف یہ کیا گیا ہے اس کی طرف سے رد عمل آتا تھا، تو اگلے پروگرام میں اس کا پوائنٹ آف ویو لیا جاتا تھا۔ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا یہ ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا یہ ہے، اس کو دیا جاتا تھا۔ اس کو کہتے تھے جوابی۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور آیا تو اس میں بھی اسی طرح ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ صرف اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، مثبت بات کرتے ہیں، کسی کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہیں جا رہے تھے نا، تو چلتے چلتے اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے پیچھے سے پتھر مارا، شیخ سعدی نے مڑ کر نہیں دیکھا، تو ساتھیوں نے کہا کہ بھائی مڑ کر تو دیکھیں کس نے پتھر مارا ہے، کون آپ کو چھیڑ رہا ہے؟ شیخ سعدی نے کہا جو مجھے پتھر مارنے والے یا میرا کوئی شاگرد ہوگا یا جاننے والا ہوگا، کسی پرائی کو کیا پڑی ہے کہ وہ مجھے تنگ کرے گا؟ کہ اگر میں سب کے پتھروں کا جواب دینے لگ جاؤں گا، گالیوں کا جواب دینے لگ جاؤں گا، تنقید کا جواب دینے لگ جاؤں گا، کہ میں اپنی منزل کھو دوں گا۔ چنانچہ اسی نقطہ نظر کے تحت پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے، کوئی نماز کی طرف آئے یا نہ آئے، تو مجھے ہے حکم اذان، تو میں بھی اسی نقطے کا پیروکار ہوں۔ اپنا کام مثبت سوچ کے ساتھ آپ کرتے چلے جائیں اور کسی کی تنقید کا کوئی جواب نہ دیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو دین اسلام پر تنقید کرنے والے، وطن کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اداروں کے خلاف، علماء کرام کے خلاف، تو آپ یہ جو نقطہ نظر پیش کریں، ان کا جواب بھی دیا کریں۔ ان کی بات پہ وزن ہے، میں مانتا ہوں ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو میرا مزاج یہ ہے کہ معاف کریں، درگزر کریں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اس کو بھول جائیں، آگے چلیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اگر لوگوں کے سوالوں کے آپ جواب دیتے رہیں گے، تنقید، پھر جواب الجواب، پھر اس کا جواب، تنقید، پھر وہ آپ کو چھوڑ، یہ ایک لمبی بحث چل پڑتی ہے۔ آپ واٹس ایپ گروپوں میں ہوں گے، میں بھی ہوں، 8-10 واٹس ایپ گروپوں میں۔ ہوتا کیا ہے، کوئی ایک موضوع چھڑ گیا، کچھ اس کے حامی ہوں گے، کچھ مخالف ہوگی، اور یہ بحث چلتی رہتی ہے، ہمارا قیمتی وقت ضائع ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس نقطے کا پیروکار ہوں کہ اپنی بات سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ کوئی پیغام دے دینا چاہیے۔ کوئی آتا ہے، قبول کرتا ہے، فبیہا و نعمت،
اچھی بات ہے، اگر کوئی قبول نہیں کرتا کوئی بات نہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے آپ چمن میں جاتے ہیں، گلستان میں جاتے ہیں، بہت سارے پھول کھلیان نظر آتے ہیں، جو پھول آپ کو اچھا لگے اس کی خوشبو لے لیں، اس کو توڑ لیں، یہ آپ کے پسند کا ہے، لیکن کسی دوسرے پھول پر تھوکے مت، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور کی وہ والا پھول پسند ہو، آپ کو گلاب پسند ہے، ٹھیک ہے، کسی کو گیندا پسند ہے، کسی کو کوئی اوکلی پسند ہے، کسی کو کیا پسند ہے، تو پسند مختلف، طبائع مختلف، طریقہ کار مختلف، لیکن ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کی خدمت کرنا، ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، نوجوانوں کی تعلیم کے ساتھ اس کو اچھی تربیت فراہم کرنا۔ لیکن چونکہ ہمارے فالوورز، ہمارے سننے والے ہی ہماری اصل طاقت ہوتے ہیں، عوامی اصل طاقت ہوتے ہیں، آپ نے یہ جو نقطہ نظر پیش کیا ہے، میں اس پر انشاءاللہ غور کروں گا، کوشش کروں گا کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک آدھ پروگرام ہم اس طرح بھی کریں، اور کسی نے دین کے خلاف بات کی ہے، وطن کے خلاف بات کی ہے، علماء کرام کے خلاف بات کی ہے، تو اس کا ہم مطالعہ کر کے اس کا سنجیدگی کے ساتھ دلائل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے جو بھی میسج ہوتے ہیں، میں نے روزانہ 1 گھنٹہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ میسج یوٹیوب پر آئے، فیس بک کمنٹس میں آئے، ٹویٹر پر آئیں، ای میل کے ذریعے آئیں، واٹس ایپ کے ذریعے آئیں یا کال کے ذریعے آئیں، میری کوشش ہوتی ہے 1 گھنٹے کے اندر آپ کے سوالوں کو، آپ کے میسج کو، آپ کے کمنٹس کو ضرور پڑھا جائے، اور پھر جب زیادہ وہ کمنٹس ہو جاتے ہیں تو اس موضوع پر جو کہا ہوتا ہے، میں ایک اجتماعی ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ یہ پیغام ان سب تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔